اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیٹا، ان ویڈیو لیکچر کے ذریعے ہم درجہ نحو کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے بہادر شاہ ظفر کی ایک غزل جو آپ کے کتاب میں موجود ہے۔ آج ہم اس غزل کے حصہ بے اور حصہ جیم، جو کہ مختصر سوالات اور بیانیہ سوالات پر مشتمل ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے حصہ بے کے مختصر سوالات، درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال اس حوالے سے بیٹا کہ اس غزل کے تیسرے اور پانچویں شعر کی تشریح کیجیے۔ نوٹ: غزل کے تیسرے اور پانچویں شعر کی تشریح اشعار کی تشریحات میں دی جا چکی ہے، آپ پچھلی ویڈیو سے وہاں آپ یہ جواب دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، ان پر مغلیہ سلطنت کا اختتام ہوا۔ سوال نمبر 3، اس غزل میں شاعر نے بلبل کسے کہا ہے؟ جواب ہے بیٹا کہ شاعر نے اس غزل میں بلبل کی مثال دے کر اپنی کہانی بیان کی ہے، یعنی بلبل سے مراد خود بہادر شاہ ظفر ہیں۔ چوتھا سوال، شاعر نے قید کی کیا کیفیت بیان کی ہے؟ وضاحت کیجیے۔ جواب ہے، شاعر نے اس غزل میں قید کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسے شخص کے لیے قید میں وقت گزارنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جس نے ساری زندگی عیش و عشرت میں اپنا وقت شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ گزارا ہو، اور اب وہ ایک پرائے دیس میں غیروں کے درمیان قید تنہائی میں وقت گزار رہا ہو۔ کوئی مونس و ہمدم، کوئی عزیز رشتہ دار، کوئی دوست ساتھی اس کے قریب نہ ہو، کوئی ہمراز و ہمنوا، کوئی دکھ درد سننے والا نہ ہو، اور ایسے میں جینا کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ تو شاعر نے اس قید کی تکالیف کو شاعری کے پیرائے میں ڈھال دیا ہے۔ اگلا سوال ہے بیٹا، اس غزل میں شاعر کانٹوں سے کس کو تشبیہ دیتے ہیں؟ شاعر نے کانٹوں سے کس چیز کو تشبیہ دی ہے؟ جواب ہے، اس غزل میں شاعر نے اپنے زندگی کے مصائب و مشکلات اور رنج و الم، یعنی زندگی کے دکھ درد، تکالیف کو، پریشانیوں کو، اور سب سے بڑھ کر قید تنہائی میں جو زندگی گزر رہی ہے، اس کو کانٹوں سے تشبیہ دی ہے کہ یہ زندگی انتہائی اذیت ناک ہے، تکلیف دہ ہے۔ اب چلتے ہیں حصہ جیم کی طرف، جو کہ بیانیہ سوالات پر مشتمل ہے۔ یہاں پر ہم اشعار کی تشریحات دیکھیں گے۔ پہلا شعر، لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ جواب کا طریقہ ہوگا، پہلے آپ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ لکھو گے کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب میں موجود بہادر شاہ ظفر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ تشریح، بہادر شاہ ظفر کی غزل کے اس شعر میں اس فانی دنیا کا تذکرہ بڑی خوبی سے سامنے آتا ہے۔ وہ اپنے شعر میں خود پر گزرے ہوئے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں بڑی تن پروری، عیش پرستی میں بھی وقت گزارا، اور اس وقت یہ بھول بیٹھے کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، نہ ہی عیش و عشرت باقی رہنے والا ہے، اور نہ ہی شان و شوکت باقی رہے گی۔ اور اب جب ہمارے پاس یہ سب کچھ نہیں، اور قید میں تنہائی ہی ہماری مونس و ہمدم ہے، تو اب ہمارا اس دنیا میں دل نہیں لگ رہا، ہمیں سب اجڑا ہوا اور ویران نظر آتا ہے۔ اور اب آج یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ واقعی کوئی بھی شے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس فانی دنیا میں رشتے، تعلقات، شان و شوکت، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، اس لیے کوئی بھی کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں بنا سکتا۔ دوسرا شعر ہے بیٹا، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ حوالہ شاعر کی ہیڈنگ ہوگی کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب میں موجود بہادر شاہ ظفر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد تشریح، شاعر اپنے اس شعر میں خود سے مخاطب ہیں، یعنی
بہادر شاہ ظفر اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب عیش و عشرت میں وقت گزر رہا تھا اور کوئی حسرت اور کوئی خواہش تشنا نہ تھی، باقی نہ تھی، ہر خواہش پوری ہوتی تھی، ہر چیز حاضر خدمت ہوتی تھی، وہ جو چاہتے تھے وہ مل جاتا تھا، کبھی جانتے ہی نہ تھے کہ تنگ دستی اور ترشی کیا شے ہوتی ہے۔ اس وقت کوئی حسرت نہ تھی، کوئی خواہش ادھوری نہ تھی، مگر آج 100 حسرتیں ساتھ ہیں، 100 خواہشات ہیں جو کہ اس دل میں جگہ بنائے ہوئے ہیں، اس دل میں جو کہ داغدار ہے، غموں سے چور ہے۔ اب اس میں ان حسرتوں کا قیام مشکل لگ رہا ہے۔ یعنی بہادر شاہ ظفر کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ تو غموں سے اس قدر بھر چکا ہے کہ اب اس میں حسرتوں کو رکھنے کے لیے جگہ ہی باقی نہیں بچی۔ کوئی ان خواہشات کو اس دل سے نکال دے، کیونکہ اس زخمی دل میں ان کا قیام زیادہ دیر ممکن نہیں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہ کہیں اور بسیرا کر لیں۔ تیسرا شعر: کانٹوں کو مت نکال چمن سے او باغ باں، یہ بھی گلوں کے ساتھ پلے ہیں بہار میں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب میں موجود بہادر شاہ ظفر کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ تشریح: شاعر اپنے شعر میں باغباں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے چمن کے نگہباں، تو اپنے چمن کی خوبصورتی کی خاطر پھولوں کی پرورش تو کر رہا ہے کہ ان سے باغ کی خوبصورتی اور رونق باقی رہنے والی ہے، مگر کانٹوں کو ان سے علیحدہ کر کے کیوں پھینک رہا ہے؟ یہ بھی تو پھولوں کے ساتھ ہی پلے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ زندگی خوشیوں اور غموں سے عبارت ہے۔ ہم خوشیوں میں تو وقت گزار لیتے ہیں، مگر غموں میں وقت گزارنا بڑا کٹھن ہو جاتا ہے۔ تو شاعر دراصل یہ لکھنا چاہتے ہیں، یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسانی زندگی مصائب و مشکلات اور عیش و عشرت سب سے مل کر مکمل ہوتی ہے۔ یہی چیزیں زندگی کی خوبصورتی ہوتی ہیں، زندگی ان کے بغیر نامکمل ہے۔ لہٰذا ہمیں دونوں طرح سے زندگی کا لطف اٹھانا ہے۔ ہر احساس کا اپنا ایک لطف، اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ مشکلات ہمیں مضبوط کرتی ہیں اور عیش و عشرت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا سکھاتی ہے۔ چوتھا شعر ہے بیٹا: بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ ہیڈنگ ہوگی بیٹا سب سے پہلے حوالہ شاعر کی کہ مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب میں موجود بہادر شاہ ظفر کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تشریح: شاعر بہادر شاہ ظفر اپنے شعر میں قسمت پر شاکر ہوتے ہوئے، قسمت پر شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بلبل کو جس طرح شکاری اپنے پنجرے میں قید کر لیتا ہے، صیاد یعنی شکاری، تو وہ بیچارہ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ شکار جو ہے وہ کوئی شکایت نہیں کرتا، کرنے والے سے اور اپنی قسمت پر شاکر ہی رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ بلبل کی مثال کے ذریعے اپنی داستان علم بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی کے سارے ادوار دیکھے، عیش پرستی بھی، شان و شوکت سے، جاہ و جلال کے ساتھ بھی وقت گزارا، اور آج میں قید تنہائی میں وقت گزار رہا ہوں۔ تو مجھے بھی اس بلبل کی طرح شکوہ نہیں ہے، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا، کیونکہ جب عیش میں وقت گزر رہا تھا تو وہ بھی میرا نصیب تھا، اور آج جب کڑی آزمائشوں سے دوچار ہوں تو یہ بھی میری قسمت ہے، اور میں آج اپنی اس قسمت پر بھی شاکر ہوں، اور میرا ایمان مزید پختہ ہو گیا کہ جو بھی ہوتا ہے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ پانچواں اور آخری شعر اس غزل کا: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ حوالہ شاعر: مندرجہ بالا شعر ہماری اردو کی درسی کتاب میں موجود بہادر شاہ ظفر کی غزل سے منتخب کیا گیا ہے۔ تشریح: شاعر اپنے شعر میں قسمت کی
उस सितम ज़रीफ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि हमने बड़ी शानदार जिंदगी गुजारी, बड़े जाहो जलाल के साथ, हमारे साथ मसाहिबों की, दोस्तों की, चाहने वालों की एक बड़ी तादाद हुआ करती थी। एक जमाना था और एक जमाना हमारे साथ होता था, जो चाहते थे वो हो जाया करता था। कोई आरजू, कोई तमन्ना, कभी तिश्ना ना रहती, बाकी ना रहती। आज इस कदर कसमपुरसी का वक्त है, इतने बुरे हालात हैं कि कैद में तो पड़े हैं, अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं, मगर अपने वतन से बहुत दूर, अपनों से बहुत दूर, दोस्तों और मसाहिबों से दूर, यानी दुनिया से जाने का वक्त। और इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि दफन होने के लिए अपनी सरजमीन नहीं, बल्कि एक पराए देश में, गैरों के दरमियान हम इस दुनिया से चले जाएंगे और कोई हमारा नाम लेवा ना होगा, ना ही कोई अहबाब अजीज होंगे फातह खानी के लिए। हम बेनाम निशान इस दुनिया से चले जाएंगे। ये थी बेटा इस गजल के अशार की तशरीह। शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।